حاضرین کو بھی دقت ہوتی ہے، وہ نہیں سن پاتے. اگر دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک دوسرے پہ کی بات کو کاٹ رہے ہیں، ان کو نہیں سنائی دیتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بہت سمجھایا، آپ نے سمجھے نہیں، اور آپ نے شاید، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، لیکن اس دفعہ یہ وعدہ تو نہیں ہے. اس دفعہ آپ کو میں نے خبردار کیا کہ بھائی اگر آپ نے یہ ادب کا اور رعایت کا یہ طریقہ کار چھوڑ دیا تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکوں گا. میں اس شخص سے گفتگو کر سکوں گا جو میری بات کو سنتا ہے. بس یہ میری آپ سے عرض ہے. بسم اللہ کریں. تو آپ بھی بولنے کا ہمیں وقت دیں گے پورا، اور اتنی بات کریں گے جتنی پوچھی جائے، اور تھوڑے تھوڑے وقت میں ہم بات کریں تاکہ کوئی نتیجہ بھی نکلے بات کا اور سمجھ بھی آئے. تو جی ہم ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ لمبی مجلس شروع کر دیں اور دوسرا بندہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے. تو اگر مختصر بات ہوگی تو بہتر ہوگا. میں بھی، آپ بھی ادب احترام کے دائرے میں رہیں گے تو میں بھی کیوں نہیں رہوں گا. اور آپ اپنی پچھلی گفتگو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے زبان اور طیش میں آگے آپ نے تو اخلاق کیا، آپ نے سب ہر چیز کا دامن چھوڑ دیا، لیکن میں پھر بھی آپ کو کتنے آرام سے پیار محبت سے گفتگو کی آپ کے ساتھ. تو ظاہر ہے جب آپ ٹائم ہی نہیں دیں گے. مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ میری بات سنو، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ طیش میں آ کر. جی ہاں، مجھے اذیت ہوا آپ کی باتوں سے، کیونکہ ایک بے ادب آدمی کے ساتھ جس کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ میری بات سنو، تو آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کی بات کاٹ رہا ہے. تو یہ میری غلطی تھی، واقعا میری غلطی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑا. مجھے اسی وقت آپ کو کاٹ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. ایک شخص اگر وہ سوال کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تم سوال کا جواب نہ دو، اس کی اپنی مرضی کی جواب دے دو، پھر اس سے بات نہیں ہو سکتا. بھائی اگر آپ سوال کرتے ہیں وہ میری مرضی ہے، جس انداز سے میں جواب دوں اس جواب کے لیے مجھے مقدمے کی ضرورت ہے، میں تمہید کی ضرورت ہے، میں مقدمہ تمہید بیان کروں پھر اس کو نقطے کی طرف آ جاؤں، یہ میری مرضی ہے. یہ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس بات کو قبول نہیں کرتے، تو ابھی سے آپ گفتگو نہ کریں میرے ساتھ. میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا، اپنے علم کے مطابق جواب دوں گا. اور اگر کسی سوال کے لیے مجھے تمہید پیش کرنے کی ضرورت ہو تو وہ میں پیش کروں گا، اور آپ کو کاٹنے کی اور مجھے سکھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے میں جواب دوں. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنی مرضی سے جواب دیں، آپ اپنے طریقے سے دیں، لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے. تو ہم بھی تو یہی سوچتے ہیں کہ آپ بے ادبی کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ اللہ اور قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود سنتے ہیں. لیکن ہم صرف اور صرف آپ کو اگر کچھ تھوڑی سی بات، وہ بھی آپ کے تلخ جملوں کے بدلے میں جب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بے ادبی ہوگی. تو آپ نہیں بے ادبی کرتے. آپ نے کس کو چھوڑا ہے آج تک؟ کون ہے کہ جس کو آپ نے دین اسلام کی بنیادی شخصیات ہوں یا دین اسلام کے شاعر ہوں، ہر ایک پہ آپ نے بات کی ہے اور بے ادبی کی ہے ان کی. تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بے ادب ہیں. تو آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟